السلام علیکم، میں آپ کے اردو کے استاد نین سلمان ایک بار پھر آپ کے سامنے۔ گائز، یہ غلط فکرات کی درستی کے سلسلے میں میری دوسری ویڈیو ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فعل، فاعل، مفعول یا صفت اور موصوف کے درست ترتیب سے جملہ درست ہوتا ہے، مگر اس کی غلط ترتیب سے جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرامر کی اخلاقات کے باعث بھی جملہ غلط لکھا یا بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسی طرح بہت سے ایسے نکات اور الفاظ ہیں جو غلط العام ہیں اور ہم ان کی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے۔ یوں زبان کیا ہوتا ہے، غلط سے غلط تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان الفاظ کو درست کرنے کی کوشش کریں اور ان اغلاط کو درست کریں جو ہم روزمرہ زندگی میں بول جاتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کے سامنے چند ایسے جملے رکھوں گی جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں غلط بولتے ہیں مگر ہم انہیں صحیح سمجھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے آپ وہاں نہ جاؤ۔ آپ وہاں نہ جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ وہاں نہ جاؤ۔ تو آپ یہ بتائیں اس میں کیا غلط ہے، بتائیں۔ یہ دیکھیں، جاؤ جو ہے سنگولر ہے، تو آپ کے ساتھ ہمیشہ جمع کا صیغہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ وہاں نہ جائیں، جمع کا صیغہ ہم نے لگانا ہے، نوٹ جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں نہ جائیں، جاؤ سنگولر ہے، ٹھیک ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، تو آپ اور تم کے ساتھ ہمیشہ جمع کا صیغہ آتا ہے، تو آپ وہاں نہ جائیں، یہ ہمارا کریکٹ ہے۔ لیکن ہم اس کو عموماً غلط بولتے رہتے ہیں کہ آپ وہاں نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اتنے جملے کی کریکشن کر لیں، آئندہ سے آپ بالکل درست بولا کریں گے جملہ۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا دیکھیں، نمبر 2، میں تو ہکی بکی رہ گئی۔ میں تو ہکی بکی رہ گئی، یہ جملہ ٹوٹلی غلط ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو، بڑے سے بڑے مطلب کوئی دانشور یا بڑے سے بڑا کوئی تعلیم یافتہ شخص، اس کو بھی میں نے دیکھا ہے میں ہکی بکی رہ گئی۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ بے شک فیمیل ہے، کوئی لڑکی ہے، عورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ہکی بکی استعمال نہیں کریں گے، استعمال کریں گے ہکا بکا۔ ہکا بکا، میں تو ہکا بکا رہ گئی، یہ آئے گا، میں تو ہکا بکا رہ گئی، میں تو ہکا بکا رہ گئی، وہ عورت ہکا بکا رہ گئی، میری امی ہکا بکا رہ گئیں، تو ہکا بکا آئے گا، نوٹ ہکی بکی۔ یہ بہت ہی غلط ہے جو ہم بولتے ہیں، تو آپ اس کی تصحیح کر لیں۔ آپ یہ نہیں بولیں گے کہ وہ ہکی بکی رہ گئی یا میں ہکی بکی رہ گئی، آپ کہیں گے میں ہکا بکا رہ گئی یا وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ٹھیک ہے، چلیں اب نمبر 3 دیکھیں۔ نمبر 3 میں آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں، تم کو سمجھایا تھا۔ اب مجھے بتائیں اس میں کیا غلط ہے۔ دیکھیں نا، تم کو، ہم کو، تو یہ والے لفظ غلط ہوتے ہیں۔ تم کو نہیں ہوتا، تمہیں ہوتا ہے۔ مجھ کو نہیں ہوتا، مجھے ہوتا ہے۔ تو ہم عرف عام میں یہ غلطی کر جاتے ہیں اور بڑے آرام سے کر جاتے ہیں، ذرا بھی ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے۔ تو تم کو سمجھایا تھا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، تمہیں سمجھایا تھا، تمہیں سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کو سمجھایا تھا، ہم کو سمجھ نہیں آیا، تو وہ بھی غلط ہے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ ہم کو، تم کو، ان کو، یہ سب غلط ہے، ان کو بھی نہیں ہوگا، انہیں ہوگا۔ ہم اکثر یہ غلط کر جاتے ہیں، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں، ذہن میں بٹھائیں، تاکہ دوبارہ سے یہ غلطی نہ ہو آپ کی۔ اب آگے نمبر 4 اب دیکھتے ہیں۔ اب اگلا دیکھیں، اس معاملے کی کیا وجہ ہیں۔ اس معاملے کی کیا وجہ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا غلط ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وجہیں جو ہے یہ کیا درست ہے لفظ، اس معاملے کی کیا وجہ ہیں، نو، وجہیں ٹوٹلی رونگ، وجوہات ہوتا ہے، وجہ کی جمع کیا ہوتا ہے، وجوہات۔ تو اس معاملے کی کیا وجوہات ہیں، وجوہات ہیں،
اس معاملے کی کیا وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا درست ہے. اس معاملے کی کیا وجہ ہے, ٹوٹلی رانگ ہے. تو میک اٹ کریکٹ. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں نمبر 5. یہاں تازہ گائے کا دودھ دستیاب ہے. تو اب مجھے بتائیں اس جملے میں کیا غلط ہے. یہاں تازہ گائے کا دودھ دستیاب ہے, بتائیں اس میں کیا غلطی ہے. جی بالکل یہ غلطی ہے. دیکھیں جو تازہ ہے وہ گائے کے ساتھ آیا ہے. دیکھیں گائے تازہ یا باسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, گائے تازہ یا باسی نہیں ہوتی بلکہ دودھ تازہ یا باسی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہونا چاہیے تازہ دودھ. تازہ گائے کی جگہ کیا ہونا چاہیے, تازہ دودھ. تو ہوگا یہاں گائے کا تازہ دودھ دستیاب ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دودھ تازہ یا باسی ہوتا ہے, گائے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گئی اچھی طرح. تو کئی دفعہ ہم اس طرح کی چیزیں بھی آگے پیچھے لگا کے جملے کو غلط کر دیتے ہیں. تو یہاں گائے کا تازہ دودھ دستیاب ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب نمبر 6 چیک کریں کیا ہے ہمارے پاس. اگلا جملہ دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ تم انکار نہ کر دو. تو یہ دیکھیں اس میں کیا غلط ہے. ایسا نہ ہو کہ تم انکار نہ کر دو. دیکھنے میں درست لگ رہا ہے, سننے میں بھی درست لگ رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2 جگہ نہ آیا ہے. نہ 2 جگہ آیا ہے, تو 2 جگہ نہیں ہوگا کیونکہ انکار تو اٹ سیلف نہ, انکار ریفیوژل ہے. تو انکار نہ کر دو, انکار کر دو ہوتا ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ تم انکار کر دو. اب اگلا جملہ دیکھیں. کولمبس نے امریکہ ایجاد کیا. ایجاد تو دیکھیں انوینشن ہوتا ہے نا, کوئی چیز ایجاد کرنا, بلب ایجاد کرنا, ٹیلی فون ایجاد کرنا, موبائل ایجاد کرنا. تو یہ ہوتا ہے ایجاد, ٹو انوینٹ سم تھنگ. تو لیکن جو جگہ ہوتی ہے وہ ایجاد نہیں ہوتی, وہ ہوگا کولمبس نے امریکہ دریافت کیا, یعنی ڈسکور کیا, نوٹ انوینٹ, ڈسکور کیا. ٹھیک ہے, کولمبس نے امریکہ ڈسکور کیا یعنی دریافت کیا. ٹھیک ہے نا, ایجاد ہوتا ہے انوینٹ اور دریافت ہوتا ہے ڈسکور. آپ کو ڈفرینس سمجھ آ گیا ہوگا. اب اگلا جملہ دیکھیں. اگلا جملہ گوالا دودھ دھو رہا ہے. تو یہ جو دھو ہے کیا ہے, یہ ٹو واش سم تھنگ, کپڑے دھونا. گوالا دودھ دھو رہا ہے, دھونا ہوتا ہے کپڑے دھونا. تو کریکٹ کیا ہوگا, گوالا دودھ دھو رہا ہے. دال واؤ, یہ دیکھیں ہے دھو, گوالا دودھ دھو رہا ہے. یہ دیکھیں دھو غلط ہے اس میں, یہ دیکھیں یہ دھو ہے دھونا. اب اگلا دیکھتے ہیں. اگلا جملہ ہے اسلم دن بدن ترقی کر رہا ہے. اسلم دن بدن ترقی کر رہا ہے. دیکھنے میں جملہ بالکل درست لگ رہا ہے کہ اسلم دن بدن ترقی کر رہا ہے, مگر یہ غلط ہے. ہم بولتے ہی یہی لفظ ہیں کہ اسلم دن بدن, دن بدن. دس از ٹوٹلی رانگ. کیا آئے گا, اسلم روز بروز ترقی کر رہا ہے. دن بدن بالکل غلط ہے, ہم نے یہاں پہ روز بروز لگانا ہے. اسلم روز بروز ترقی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آمنہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے, تو کیا آئے گا, آمنہ روز بروز کمزور ہو رہی ہے, تو روز بروز آئے گا. ٹھیک ہے, دن بدن ٹوٹلی رانگ ہے. اب نمبر 10 پہ دیکھیں. عورتیں بازار جاتی ہیں. عورتیں بازار جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اس میں کیا غلط ہے. یہ دیکھیں 2 جگہ پہ جمع آیا, 2 جگہ پہ نہیں آنا. یہ دیکھیں جاتی, یہ بھی جمع ہے اور ہیں بھی جمع ہے. ہمیشہ ہیں جو ہے ہمیشہ پلورل, وہ اینڈ میں آئے گا, کبھی بھی پہلے نہیں آتا, ہمیشہ اینڈ میں آئے گا, اور اس سے پہلے والا لفظ واحد ہو جائے گا. جاتی ہیں. یہ اسٹوڈنٹس اکثر یہ غلطی کرتے ہیں, تو پلیز اس کو ذرا دھیان سے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ جملے میں اینڈ جو ہوگا صرف وہ جمع ہوگا, اس سے پہلے والا لفظ واحد ہوگا. اب دیکھیں عورتیں بازار جاتی ہیں. جاتی, یہ دیکھیں دس از کریکٹ, جاتی ہیں.
عورتیں بازار جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گئی. اب اگلا دیکھیں, ماہ شوال کا مہینہ آ گیا. ماہ شوال کا مہینہ آ گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا غلطی ہے. دیکھنے میں یہ بھی بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, ماہ شوال کا مہینہ آ گیا, لیکن اس میں کیا غلطی ہے. اس میں یہ غلطی ہے کہ اس میں مہینہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. 2 دفعہ نہیں آئے گا, مہینہ ایک دفعہ ہی آئے گا, یا تو ماہ آئے گا یا مہینہ آئے گا. ٹھیک ہے, یا تو آپ اس کو اس طرح لکھیں گے, یہ 2 طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے. پہلے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ماہ شوال آ گیا, ماہ شوال. اب ہے کے نیچے اضافت ہے. اضافت میں نے آپ کو بتایا تھا پرشین میں کا کے کی جگہ استعمال ہوتا ہے, تو میں نے آپ کو مرکب اضافی مرکب توصیفی سمجھایا ہے اچھی طرح. میری ویڈیو میں جا کے چیک کریں, آپ کو مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا اچھی طرح پتہ چل جائے گا. تو پہلا جملہ ماہ شوال آ گیا, یہ درست ہے. یا پھر اس طرح آ سکتا ہے کہ شوال کا مہینہ آ گیا, شوال کا مہینہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایک جگہ لگانا ہے بس, یا تو ماہ شوال یا مہینہ, یہ دونوں درست ہے. دونوں میں سے کوئی بھی آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے, اب آگے نمبر 12, یہ دیکھیں کیا ہے. بری عادتوں کو چھوڑ دو. تو اس جملے میں کیا غلط ہے. اس کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو کیا بنے گا, بری عادتوں چھوڑ دو. یہ بھی غلط ہو گیا. تو یہاں پہ اس لفظ کو بھی ہم تبدیل کریں گے. عادتوں کی جگہ آ جائے گا عادات. کو ہٹائیں گے اور یہاں پہ عادتوں کو بھی چینج کر دیں گے عادات. اب جملہ ٹھیک بنے گا. دیکھیں, بری عادات چھوڑ دو, بری عادات چھوڑ دو. کو تو ہم نے ہٹانا ہی ہے نا, کو غلط ہے یہاں. کریکٹ کیا ہو جائے گا, بری عادات چھوڑ دو. ٹھیک ہے, بری عادات چھوڑ دو. گائز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو تمام جملوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں کیا غلط ہے. تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ روزمرہ محاورے, گرامر, املا اور الفاظ کی ترتیب میں غلطیاں کیا کرتی ہیں, جملے کو بگاڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسے جملہ غلط ہو جاتا ہے. تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اردو لغت اور کتب کا مطالعہ کریں, اور جو جملے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی پریکٹس کریں. بار بار لکھنے سے, پریکٹس کرنے سے آپ یہ روزمرہ کے اخلاق جو ہیں ان کو ختم کر دیں گے. اوکے, اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے اسکل کے ساتھ. اللہ حافظ, جزاک اللہ.